علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مقابل عامر متین صاحب کے ساتھ میں ہوں حمزہ تارڑ۔ آج ہم نے جن چیزوں پر بات کرنی ہے بڑے اہم معاملات ہیں۔ مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بعد جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سیاست میں ہلچل دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آج پی ٹی آئی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کے حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اندر ایک دوسرے پر کافی تنقید ہوتی رہی ہے، لیکن پھر ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں اتحاد شو کیا گیا کہ ہم سب متحد ہیں۔ ساتھ ہی اگر عالمی منظرنامے پر بات کریں تو اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے اسرائیل 60 روزہ جنگ بندی کو حتمی شکل دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ غزہ میں وحشیانہ بمباری ابھی بھی جاری ہے۔ اور آخر میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بعد خصوصاً حکومتی جماعتوں کو جو فائدہ پہنچا ہے، ان کی جو لاٹری نکلی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے عامر صاحب، ان سب چیزوں پہ بات کرنے سے پہلے، سیاست پہ بات کرنے سے پہلے، باجوڑ میں ایک بڑا افسوسناک جو ہے واقعہ پیش آیا ہے۔ بم دھماکہ ہوا، اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار سمیت 5 افراد سر شہید ہوئے ہیں۔ جی بہت ہی ظاہر ہے ایک تکلیف دہ واقعہ ہے، مگر یہ یاد دہانی ہے کہ ابھی سیکیورٹی کا مسئلہ پاکستان کا بڑا گمبھیر ہے۔ بری بات یہ ہے کہ ہم اس کا ذکر اسی وقت کرتے ہیں جب یہ بڑا واقعہ ہوتا ہے، کوئی دھماکہ ہوتا ہے، لوگ شہید ہوتے ہیں، سیکیورٹی کے عام لوگ جو ہیں، تو اس کے اوپر فوکس آتا ہے اور پھر جو ہے نا بزنس ایز یوزول شروع ہو جاتا ہے، وہ نہیں کرتے۔ مگر یہ تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے اندر کچھ شدت آئی ہے۔ میں یہ فگرز دیکھ رہا تھا کہ جو اس کے اندر تو ظاہر ہے باجوڑ میں جو اسسٹنٹ کمشنر مارے گئے ہیں، افسر ہیں، اور تحصیلدار سمیت 5 شہید ہوئے ہیں۔ مگر جون میں دہشت گردی کے 78 حملے ہو چکے میں ہیں صرف جون میں، اور 94 افراد شہید ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ ہے۔ اور شہداء میں 53 سیکورٹی اہلکار ہیں، 39 شہری اور 2 امن کمیٹی کے ارکان۔ اور یہ جون میں جو دہشت گردی کے حملے جو ہیں 189 جو کہ بہت زیادہ ہیں، کہ صرف اس مہینے میں 199 حملے ہو چکے ہیں اور 78 لوگ جو ہیں اس میں 94 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جون میں 6 دہشت گردی حملوں کے 6 دہشت گرد بھی مارے گئے، اور سیکورٹی فورسز نے بھی 71 جو ہے شدت پسندوں کو ہلاک کیا۔ مگر یہ اس کا پھیلاؤ ہے، یہ زیادہ تر تو کے پی اور بلوچستان میں ہی ہو رہا ہے، مگر اس کے ٹریمرز پورے پاکستان میں ہیں۔ اور ہمیں جو بھی پاکستان کی سیاسی داخلی صورتحال ہے ہم ڈسکس کریں، سیاسی پارٹیاں، پارلیمان، عدلیہ، یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، ان پہ فوکس بہت زیادہ رہتا ہے، مگر یہ سیکورٹی کے معاملات کے اوپر نہیں کرتے۔ اور وہ اس لیے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کے واقعات اس ماحول میں ہو رہے ہیں جبکہ ہمارے خطے میں پورے میں ایک جنگ کی صورتحال ہے۔ ہم خود اس وقت جو ہے بحالت جنگ میں ہیں، بھارت کے ساتھ ٹلی ہوئی ہے اور وہ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اور جو ہے ایران کی جنگ جو ہے اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے، وہ بھی ابھی ٹلی ہے، ختم نہیں ہوئی، ابھی وہ کب تک سیز فائر رہتا ہے نہیں رہتا۔ تو یہ پوری دنیا میں اس خطے کے اندر جو ہے، اس لیے ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر اور اس کی شارٹ ٹرم میں بھی ایک نظر بھی رکھنی چاہیے، مگر اس کی جامع پالیسی بھی بنانی چاہیے، اور اس کے لیے سب کو مل کے بیٹھ کے بات کرنی ہوگی، یہ بڑا ضروری ہے۔ مل کے تو بات کرنی ہوگی، لیکن ابھی کوئی سیاست میں ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ مل بیٹھیں گے۔ پی ٹی آئی کا پارلیمانی جو پارٹی کا اجلاس ہے وہ سر آج ہوا، بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ اندر کوئی تلخ کلامی بھی ہوتی رہی، ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی ہوتی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے آ کے بتایا کہ ہم متحد ہیں، اور بتایا کہ جو بانی کہیں گے وہی ہم کریں گے اور ہمارا کوئی موقف نہیں ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہیں اتنے دھڑے ہیں اور وہ آپس میں لڑائی مار کٹائی جاری رہتی ہے، اور وہ زیادہ تر پبلک میں ہوتی ہے۔ کم از کم یہ جو آپ اطلاعیں دے رہے ہیں اور تمام اخباروں میں ٹی وی میں یہ چل رہا ہے کہ اندر کس نے کیا کس کو کہا، جو ہے کم از کم کلوز ڈور میں کی گیا۔ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا، کم از کم انہوں نے ٹی وی پہ سب نے اکٹھے بیٹھ کے یہ اپنا اعادہ کیا۔ مگر بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ
پی ٹی آئی کے اندر جو ہے نا عمران خان کے بعد نمبر 2 کوئی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، نمبر 3 نمبر 4 بھی نہیں ہے، اور نمبر 5 پہ کافی سارے لوگ ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رہتے ہیں، مگر کسی کا بھی اس طرح کا قد کاٹ نہیں ہے کہ وہ اس کی سارے لوگ عزت بھی کرتے ہوں، سنتے بھی ہوں۔ اور اس کی وجہ ایک تو یہ کہا جاتا ہے جی نئی پارٹی نہیں، اب ان کو 25-30 سال ہو گئے ہیں، وہ ایسا سلسلہ رہا کہ لوگ آتے رہے جاتے رہے۔ تو ابھی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان میں سے اکثر ہے جن میں نے حال ہی میں جوائن کیا ہے، جو پرانی لیڈرشپ بھی تھی، فار ایگزامپل پرانوں میں آپ کہہ سکتے تھے جاوید ہاشمی چھوڑ کے چلے گئے، شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ جیل میں ہیں، جہانگیر ترین جو ہے ان کا ایک قد کاٹ بن گیا تھا وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، اسد عمر بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ سارے جو ہیں نئے ہیں۔ یاد رہے کہ جب مشرف کے دور میں نواز شریف صاحب گئے تھے تو پیچھے آپ دیکھیں جاوید ہاشمی موجود تھے، اس کے بعد چودھری نثار تھے، خواجہ آصف تھے، رانا ثناء اللہ تھے۔ سو جو سیکنڈ ٹیئر تھا وہ بڑا طاقتور تھا اور انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، بڑی چھوٹی اپوزیشن ہونے کے باوجود کھڑے رہے اور بڑے پریشر تھے ان کے اوپر بھی۔ مگر یہاں پہ جو ہے جو بیچارے تو 2 طبقے ہیں نا، ایک تو وہ ہے جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، مار کھا رہے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ 7 بیچارے تو ان کا آج بتایا گیا نام دے کے مارا گیا۔ اور یہ تھوڑی سی یہ ہمیشہ سیاسی جرائم پیشہ کی اور سیاسی ورکر کی تفریق کی جاتی تھی، یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے دہائیوں سے، یہ نہیں ہے، یہ 50 60 70 میں ہر دور میں سیاستدانوں کو جو ہے جیل میں مارشل لاء میں بھی کیا گیا، بھٹو صاحب کے دور میں بھی کیا، 1990s میں بھی رہا، مگر ان کے ساتھ جیلوں میں بھی بہتر سلوک ہوتا ہے۔ یہ میں سن کے آج کہ جی ان کو ہیپیٹائٹس، کسی کو کینسر ایک مہینے کے اندر، تو یا تو کوئی اس کے اندر، میں نہیں کہتا مگر وہ اس طرح کے اشارے دے رہے تھے کہ کوئی ایلیمنٹ ہے، کوئی جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، یا حالات اتنے گندے ہیں، ان ہائیجینک ہیں کہ اس کی وجہ سے ہے۔ مگر وہ بہرحال ایک بڑی خطرناک بات ہے کہ سیاسی ورکر ہے نا، کرمنل تو نہیں ہے، ان کا اس سے ایون کرمنل کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اس طریقے سے سلوک تو نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو وہ طبقہ جو پسا ہوا ہے، ایک یہ باہر ہے۔ اب یہ باہر ظاہر ہے، باہر کے اندر بھی ایک وہ ہیں جو کہ ڈائریکٹلی پاور میں ہیں، اختیار میں ہیں، جس طرح کہ گنڈا پور اینڈ کمپنی یا کے پی کے اندر جو کیبنٹ ہے، جو باقی ہیں وہ طاقت اختیار میں نہیں ہے۔ سو لہذا یہ لڑائی مارکٹائی اپنی کی چلتی رہتی ہے اور یہ چلتی رہے گی۔ بنیادی بات یہ ہے، دیکھنا یہ تھا، میرے لیے خبر یہ تھی کہ یہ لائے عمل آئندہ کا کیا دیتے ہیں۔ تو وہ ان کی طرف سے تو کوئی بھی نہیں آیا، انہوں نے صرف اپنی جو دراڑیں ہیں اس کو کور اپ کر کے یونٹی دکھانے کی کوشش کی۔ اصل خبر علیمہ بی بی کی طرف سے کل آئی تھی کہ ان کا یہ بیان کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ 10 محرم کے بعد جو ہے ہم کوئی جلوس جلسے کا اعلان کریں گے، تو وہ خبر ہے۔ باقی اب پھر اگین وہی ہمارا کوشچن آ جاتا ہے جو پہلے بات کر رہے تھے، یہ آ جائے گا پھر کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ اب دونوں طرف کی سٹوری ہے یہاں پہ، کیسے کریں گے، کیا ہوگا۔ نہیں اب کریں گے، کوئی یہ سڑکوں پہ اعلان کرتے ہیں تو پھر 2 زاویے ہیں۔ ایک یہ زاویہ ہے کہ دیکھیں نا ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جنگ سر پہ مسلط ہے، ایران کی بھی جنگ ہو سکتی ہے، تو دیکھیں ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور اندرونی حالات جو ہم نے ڈسکس باجوڑ کا کیا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مگر دوسرا زاویہ پھر وہ پی ٹی آئی کا آ جاتا ہے، وہ یہ آ جاتا ہے کہ جناب یہ ساری ذمہ داری ہماری ہی ہے، ریاست کی نہیں ہے، گورنمنٹ کی نہیں ہے، ہمیں جب ٹھوک دیا ہوا ہے، لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، کہ ان کے بزرگوں کو بھی، ڈاکٹر یاسمین کا کیس جو ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کو کوئی تھوڑا سا عقل دکھانی چاہیے، رحم نہیں عقل دکھانا چاہیے۔ کمپیشن دور کی بات ہے، وہ عقل اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے، وہ ان کے سر پہ کچھ پڑ نہ جائے، اس لیے ان کے لیے میں سمجھتا ہوں سیاسی اس کے لیے جو ضروری ہے کہ یہ اس کو کچھ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے عامر صاحب، یہ بات تو ہو گئی، عالمی منظرنامہ جو ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے، اور جو بڑا امپورٹنٹ بیان ٹرمپ کا ہے، لیکن یہ چیز تو ہو جائے گی، اسرائیل تو مان گیا کہ ہم جنگ بندی کر دیں گے 60 دنوں کے لیے، یہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن کیا دوسری پارٹی مانے گی یا نہیں مانے گی، ساری صورتحال پہ ہم نے بات کرنی ہے۔
ہمارے ساتھ موجود ہیں ثقلین امام صاحب، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت، اور اویس سلیم صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ عامر صاحب، پہلے تو بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا۔ دونوں مہمان جو ہے میں بڑا کمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز رہا ہے کہ دہائیوں سے، ثقلین امام صاحب تو کالج میں بھی میرے سینئر تھے اور ہم نے کئی دہائیاں کٹھی جرنلزم کیا، اویس کے ساتھ بھی ایک ادارے میں ہم کام کرتے رہے، تو بالکل یہ امریکہ سے دیں گے اوپینین، اویس سلیم کے وہاں سے یہ سارا منظرنامہ کیسا لگ رہا ہے، اور ثقلین بی بی سی میں بہت عرصہ رہے اور مڈل ایسٹ پہ خاص طور پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ مگر یہ کہنے کو تو حضرات یہ ٹویٹ آ گئی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ اسرائیل جو ہے مان گیا ہے 60 دن کی سیز فائر کے لیے، اور اس دوران میں دونوں پارٹیز جو ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ دیکھا جائے گا کہ جنگ کو کیسے ختم کیا جاتا ہے، اور پھر ساتھ میں ایک قسم کی انہوں نے امید بھی دکھائی ہے کہ حماس جو ہے اس کو مان جائے گی، اور ساتھ میں دھمکی بھی ہے کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو حالات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ اب یہ جو ہے سوال آتا ہے کہ کیا ٹویٹ کے کہنے سے اور ٹرمپ صاحب کے کہنے سے اور اسرائیل کے وقتی طور پہ سیز فائر پہ مان جانے پہ کیا سیز فائر ہو جائے گا؟ میں اویس آپ کی اجازت سے ثقلین سے شروع کرتا ہوں۔ جی ثقلین، سیز فائر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے عامر۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کوئی ٹرمپ صاحب کی مہربانی نہیں ہے، نہ اسرائیل کی کوئی بہت زیادہ فراخ دلی ہے، انسانی ہمدردی ہے۔ ابھی جو ایران پر انہوں نے حملہ کیا اسرائیل نے، جو کہ بڑا اچانک تھا اور بڑا بھرپور قسم کا تھا، جس میں ایران کی پوری فوجی قیادت جو تھی وہ آپ سمجھ لیں کہ ہلاک ہو گئی تھی اور میسو ڈسٹرکشن ہوئی ہے۔ ان کے کئی اہم اہداف پہ اسرائیل نے بہت پہلے ہی دن میں، پہلے سمجھے کہ 24 گھنٹوں میں بہت سخت بربادی کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب ایران نے ریکور کر کے اپنے میزائلز مارنا شروع کیے ہیں، جس کی رپورٹنگ دنیا کے میڈیا میں کم ہو رہی ہے، ایک تو یہ کہ اسرائیل نے خود پابندی لگائی ہوئی ہے وہاں پہ کہ اندر کی خبریں نہ باہر نکلیں، دوسری یہ کہ آپ کے علم میں ہے کہ مغربی میڈیا کی ایک اسرائیل کے ساتھ ایک خصوصی رعایت اور ایک ہمدردی ہے کہ جس میں وہ اسرائیل کی پوری بربادی کو نہیں دکھا رہے ہیں۔ لیکن جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اور اب خود آہستہ آہستہ اسرائیلی میڈیا کے ذریعے بھی جو لیکس آ رہی ہیں یا وہاں کے لوگ جو پوچھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت کئی ان کے سینئر ملٹری آفیسرز، کئی ملٹری انسٹالیشنز، ملٹری انفراسٹرکچر، ان کا آئل انسٹالیشنز، ان کے پورٹس، ان کے ایئرپورٹس اور شہری عمارتوں کی تو خبریں آ رہی ہیں کہ ہسپتال پہ بھی میزائل گرا، لیکن جو ملٹری انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کی خبریں بہت کم آ رہی ہیں۔ تو لیکن جو اب لیکس جو آ رہی ہیں ان کے مطابق اتنا میسو ایران پہ بھی تفصیلاً بات کرتے ہیں، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے کیا کیونکہ جڑے ہوئے ہیں سیز فائر جو اسرائیل میں ہے اور غزہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ ہولڈ کر جائے گا، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی سیز فائر ہوا، وہ ہولڈ نہیں کر گیا، اور دونوں طرف سے شرائط بڑی سخت قسم کی آ رہی ہیں۔ وہاں حماس کا کیا وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ بالکل اس سے بے دخل ہو جائیں، پھر جو ہے پیلسٹینین اتھارٹی کا رول ہوگا یا 4 ملک چلائیں گے، تو کیا ہولڈ کر جائے گا سیز فائر اسرائیل کا اور فلسطین کا؟ دیکھیے ہولڈ، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کچھ جو میٹرکس ہیں یا جو ایکویشن بن رہی ملٹری اسٹریٹجی کی، وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہولڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ کسی خواہش نہیں ہے۔ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ اسرائیل اب مزید جنگ افورڈ نہیں کر پا رہا ہے۔ اگر ایران کے ساتھ ہی صرف 12 دن کے بجائے 14 دن کی جنگ ہو جاتی تو اسرائیل کی مزید تباہی ہونی تھی۔ اب وہ کتنی تباہی اس پر میں بات نہیں کرتا، لیکن اس تباہی کے نتیجے میں اب ان کے لیے غزہ کی جنگ کو مزید جاری رکھنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی وہ بمباری کریں گے، جو اسرائیل کے ساتھ یا لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ وہ اکثر و بیشتر بمباری کرتے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن جو ایک میسو ملٹری انکرشنز جو انہوں نے کی ہوئی ہیں، یہ ان کے لیے اب افورڈ کرنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اندر کی تباہی نے ان کو مجبور کیا ہے کہ وہ اب کسی نہ کسی طرح جنگ کو روکے۔ اور اگر ٹرمپ صاحب یہ جنگ بند کروا رہے ہیں
تو اس لیے نہیں کروا رہے کہ اب اسرائیل راضی ہو گیا، بلکہ اس لیے کہ اسرائیل کے اندر اب صلاحیت نہیں ہے مزید جنگ کرنے کی. اسرائیل کی کل صلاحیت ہے سیویلینز لوگوں پر بمباری کرنے کی. ایک ملٹری انکرشن یا ملٹری کہہ لیں کہ جس کو ہم یہ کہہ لیں کہ جو فیس ٹو فیس فائٹ جو ہے یہ لڑنے کے قابل نہیں رہی ہے. اسرائیلی ہسٹورین کہہ چکا ہوا ہے، اس نے کئی مرتبہ یہ اسرائیلی ملٹری کی ہسٹری لکھنے والے ہیں جن کا میں نے نام نکال کے مارٹن وان کریویلٹ، اس نے یہ کہا ہوا ہے اور یہ بڑا مشہور ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ فیس ٹو فیس کنونشنل بیٹل لڑنے کی صلاحیت اب نہیں رکھتی ہے. تو یہ ہے کہ اب ان کو یا تو وہ جائیں حماس کو ماریں، ایک باقاعدہ بیٹل فیلڈ میں لڑیں، اور نہ کہ جبکہ اس کے برعکس کر کیا رہا ہے اسرائیل صرف سیویلینز پر بمباری کر رہا ہے. تو جس کے نتیجے میں میں اسی سے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب، ثقلین امام کا کہنا ہے کہ یہ ہولڈ کر جائے گا، ان کا یہ خیال ہے، مگر ایران کے ساتھ تو یہ جنگ بہت بڑا فیصلہ ہوگا، کیونکہ ان کو دونوں طرف کو ابھی یہ مزید بڑا کچھ سوچنا پڑے گا. یہ آسان ٹارگٹ لگتا ہے جو وہاں پہ 2-4 دن کے اندر ہوا ہے. آج بھی فار ایگزامپل جو ہے 43 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، حملے ہیں. کل 140 حملے کیے گئے غازہ میں. فلسطینی بڑا ایزی ٹارگٹ ہیں، اور نیتنیاہو کے لیے اور اسرائیل کے لیے اور ایون امریکہ کے لیے بھی یہ جو سارا کچھ 2 سال کے اندر کیا گیا، اگر وہ یہ ڈیمانڈز کہ ویسٹ بینک سے یہودی بھی ہٹا لیتے ہیں، حماس کو بھی اگر کسی نہ کسی طور پہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور غازہ بھی رویرہ نہیں بن پاتا، تو پھر ان کے لیے بڑی ساکھ بچانا اسرائیل کی مشکل ہو جاتی ہے. آپ ایگری کرتے ہیں ثقلین سے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، یہ جو 2 جنگیں ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں، چاہے وہ اسرائیل کا غزہ میں جو جنگ کا ایک انہوں نے سلسلہ 20 ماہ سے شروع کیا ہوا ہے وہ ہو، یا ایران کی جنگ ہو جو مختصر رہی، ان دونوں کو علیحدہ کر کے دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے. کیونکہ جو فلسطین میں کیا اسرائیل نے اور ان کو جس طرح کی حمایت ملی، مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایمپاور ہو کے وہ پھر ایران پر انہوں نے چڑھائی کی. اب دونوں ملکوں کے ساتھ جو ڈائنامکس ہیں وہ یقیناً مختلف ہیں. ایک جو کامن فیکٹر ہمیں نظر آتا ہے دونوں طرف، وہ امریکہ ضرور ہے. اب اسرائیل کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بڑی ڈسپروپورشنیٹ قسم کی بامبنگ اور کیجویلٹیز ہوئی ہیں فلسطین میں بھی، اور پھر اس کے بعد ایران میں بھی. ایون 12 دن کی جنگ میں ایران کے اندر کوئی 950 کے قریب ایرانی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور اس کے مقابلے میں 28 کیجویلٹیز جو ہیں وہ ہوئی ہیں اسرائیلی سائڈ کی. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے ایران نے، جس کا شاید توقع نہیں کر رہا تھا اسرائیل. اسرائیل اور ایران کا معاملہ اب یہاں آ کے فرق ہو جاتا ہے. اس طرح کا رسپانس جو ہے وہ فلسطین سے نہیں مل رہا، غزہ میں نہیں مل رہا، اور یک طرفہ طور پر جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے اسرائیل. اب جو انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ اس پورے معاملے کی میں دیکھ رہا ہوں، خاص طور پر یہاں امریکہ میں، بالکل درست نشاندہی کی گئی کہ بہت کم ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسرائیل کا موقف ڈومینیٹ نہ کر رہا ہو، لیکن اس کے باوجود کہیں کہیں جو کچھ لوگ لکھ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ ضرور یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل جنگ بندی کرے، غزہ کا بھی معاملہ حل ہو، لیکن اس میں جو ڈومیننس ہے وہ ان شرائط کی ہے جو اسرائیل کی ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یک طرفہ طور پر حماس جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پر اسرائیل کے تمام جو یرغمالی ہیں ان کو بھی رہا کر دیتا ہے اور دیگر شرائط کو بھی مان لیتا ہے، تو یہ معاملہ پھر 2 اسٹیٹ سولوشنز کی طرف نہیں جا رہا، وہ پھر اس خطے میں ایک باقاعدہ یو اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے جو اسرائیل کی بڑی خواہش ہے. اور اس کے بعد وہ مزید یہ چاہیں گے کہ حماس کو ڈسمینٹل کیا جائے، یہودی بستیاں آباد کی جائیں. تو اتنا آسان نہیں ہے حماس کے لیے یا پیلسٹینین اتھارٹی کے لیے اس سولوشن کو اس طرح سے ایکسیپٹ کرنا. یہ ٹپ آف دا آئس برگ میں سمجھتا ہوں. یہ جو ڈیمانڈ ہے جنگ بندی کی یا جو ایک عارضی تعطل کبھی کبھار آپ کو نظر آتا ہے،
لیکن اس کا دیر پا جو حل ہے وہ کوئی فوری طور پر مجھے نظر نہیں آتا. ایران کا ریسپانس جیسے میں نے پہلے کہا وہ شاکنگ تھا امریکہ کے لیے بھی اور اسرائیل کے لیے بھی. لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل دوبارہ یہ حملہ نہیں کرے گا؟ ہم پچھلے دنوں میں دیکھ رہے ہیں وہ جو ابراہیمک اکارڈز تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اب ایک ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کر دیا ہے. انہیں مجھے لگتا ہے کہ تقویت ملی ہے اس بات سے کہ عرب ممالک میں سے بہت سے ملک ایسے ہیں جنہوں نے ان کے ایران پر حملے کی حمایت کی، اور اس کے بعد اب اس ڈپلومیٹک اوفینسو کو یوز کرتے ہوئے وہ مجھے لگتا ہے کہ اب کسی اور طریقے سے دوبارہ ایران پر حملہ کرنے کی کسی وقت کوشش کر سکتے ہیں، کوئی بہانہ بنا سکتے ہیں، چاہے وہ فالس فلیگ ہو یا بہانہ جو ہے سکلین. میں ویسے یہ بڑی اہم بات کی آپ نے کہ وہ بہانہ بنا کے حملہ کر سکتے ہیں. سکلین مجھے لگتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ تھوڑے سے کیچ 22 ایک مخمصے میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ وہ اتنا کریڈٹ لے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے اوبلیٹریٹ کر دیا ہے، کمپلیٹلی اثاثے جوہری تباہ کر دیے ہیں. اور امریکہ کے اندر یہ بڑی ان کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں. مگر دوسری طرف ایک طبقہ ہے، آئی اے ای بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، اور بھی نیتن یاہو اور بھی کئی لوگ چاہیں گے کہ اسرائیل کی ساکھ کو بچانے کے لیے دوبارہ کوئی امریکہ کو انوالو کیا جائے. کتنا مشکل ڈیسیجن ہے یہ؟ دیکھیں، ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کسی مخمصے میں نہیں ہیں، بہت کلیئر ہیڈڈ ہیں. وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. پوری جنگ میں انہوں نے مکمل سپلائیز جاری رکھی. ہمارے یہاں جو ایک عام رواج ہے، ہم اسرائیل کی پالیسیز کو یا اسرائیل کی جو اوفینسز ہیں ان دا ریجن، ان کو امریکہ کی پالیسی سے الگ کر کے دیکھ رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے یہ امریکہ کی ایک آؤٹ پوسٹ کے طور پہ کر رہا ہے، اور امریکی ہر صدر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے. صرف گراؤنڈ ریالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ اسرائیل نے جب بھی چاہا حملہ کیا، اور اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں اویس سلیم کے کہ وہ ایک یہ جنگ کا جو سلسلہ ہے یہ رکا نہیں ہے، ایک تعطل آیا ہے، اور یہ تعطل یقینی طور پہ دوبارہ پھر جنگ کی صورت میں ابھرے گا. تو اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی ساکھ، جیسے آپ نے بھی اشارہ دیا ہے کہ اسرائیل کی ساکھ جو ہے اس کا جو ڈیٹیرنس ہے اس کو ایک سپورٹ دی جائے. تو لیکن اب اسرائیل کے لیے اصل میں مخمصہ ہے کہ وہ اپنا ڈیٹیرنس کیا صرف سویلینز کو مار کے برقرار رکھ سکتا ہے، یا ایران پر دوبارہ حملہ کر کے بحال کر سکتا ہے. تو ایران پر اگر دوبارہ حملہ کرتا ہے تو پہلا حملہ جو انہوں نے ابھی کیا تھا 13 جون کو، یہ ایک اچانک حملہ تھا، اور یہ اس وقت ہوا جب وہاں پہ کوئی یعنی ایرانی قیادت میرے خیال میں بڑی غلطی کی انہوں نے امریکہ کے اوپر بھروسہ کر کے. ان کی یہ خیال تھا، اور خود ایران کے اندر جو ایک ریفارمسٹ گورنمنٹ جو یہ اس بنیاد پر یا اس سلوگن پر الیکشن میں جیتی تھی ان کی مسعود پزشکیان کی کہ ہم مغرب کے ساتھ تعلقات بحال کر کے ایران کو ایک نارمل کنٹری کے طور پہ دنیا کی تجارت کا حصہ بنائیں گے، اور جو بھی دنیا کی اقتصادی فائدے ان کا حصول ہو سکے گا. تو انہوں نے اس بنیاد پر بہت ساری چیزیں امریکہ کے سامنے کمپرومائز کرنے کے لیے وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے. اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ امریکہ ان حالات میں جب ہم تیار بیٹھے ہوئے کسی ایگریمنٹ کے لیے، کسی JCPOA 2 کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، تو امریکہ ہم پر حملہ نہیں کرے گا. لیکن ہوا یہ کہ عین اسی وقت، اس سے 2 دن پہلے اسرائیل نے ایک زبردست حملہ کیا. تو اب ایران تیار ہے حملے کو سہنے کے لیے اور حملے کا جواب دینے کے لیے بھی. پہلے حملے میں تو یہ ہوا نا، ان کو 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے لگے ریکور کرنے میں. اب یہ ہوگا کہ اب اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو اسرائیل کے خلاف ایران جو ہے وہ میزائل جو اس نے ابھی تک نہیں استعمال کیے ہیں، اس سے بھی زیادہ طاقتور میزائل جو استعمال ہوں گے. اب ایران کی ظاہرہ تیاری ہو رہی ہے، اور یہ جتنی عرصے تک جنگ نہیں ہوتی، ایران اب اس دوران اپنے ایئر ڈیفنس بھی مضبوط کرے گا. تو مطلب میرا کہ یہ مخمصہ اسرائیل کے لیے ہے کہ وہ اپنا ڈیٹیرنس جو ہے جو اس نے عرب ملکوں پہ قائم رکھا ہوا ہے، عرب ملکوں سے مراد ہے کہ حزب اللہ پہ، یا ایون یہ کہ وہ ملک جو اس کے اتحادی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. میں اویس میں مخمصہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر اتنی زیادہ پوزیشن لے گئے ہیں اور اتنی انہوں نے میڈیا کے ساتھ بھی لڑائی کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور بھی جس نے بھی ان کو تنقید کی ہے
کہ کریڈٹ لے کے کہ بالکل وہ کر دیے. اس کے بعد اگر کوئی ریوز یا کوئی بہانہ کر کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں حملہ کرنا پڑا تو وہ کیس بنانا پہلی بات ہے کہ وہ مشکل ہو جائے گا. دوسرا وہ اسکلین کے بقول وہ کلیئر ہیڈ ہوں گے مگر اور امریکہ اور اسرائیل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سنکرونائزڈ ان کی پالیسی ہے, مگر ابھی جس طرح 70 سال سے چل رہا تھا کارڈز سارے ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں, کافی مفروضے پٹ گئے ہیں. جس طرح سکلین ابھی ذکر کر رہے ہیں رجیم چینج نہیں ہو سکی, اسرائیل کی ساکھ ٹوٹ گئی, ایران ان کے اندازے سے زیادہ ابزارب بھی کر گیا, سسٹین بھی کر گیا, تو سارا کچھ جو پہلے ہوتا تھا وہ ڈیسائیڈ ابھی کچھ تھوڑا سی سچویشن آن دا ٹیبل تبدیل ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب عامر صاحب یہ بات ٹھیک ہے, لیکن ان دونوں کو میرا خیال ہے کہ علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت میرا خیال ہے اب پوری دنیا کے سامنے ہے, روزانہ اس پر امریکی میڈیا کے اندر بھی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو لفظ ان کے منہ سے نکل جائے اس کو پوری دنیا کو ویسے ہی مان لینا چاہیے, اور انہوں نے جو ریالٹی اپنے دماغ میں بنا لی ہے کہ بس اب میں نے کہہ دیا اب یہ ایسے ہی ہوگا. گراؤنڈ سچویشن جو ہے, جو زمینی حقائق ہیں وہ اس سے مختلف ہوتے ہیں. جو ہم نے امریکن اکانومی کے معاملے میں بھی ان کے دعووں کو ناکام ہوتے دیکھا ہے کم از کم ابھی تک, پھر ہم نے جو جنگوں کے حوالے سے انہوں نے دعوے کیے تھے وہ بھی ابھی تک اس طرح سے پورے نہیں ہوئے. تو اسی لیے شاید جب میڈیا ان سے سوال کرتا ہے اس بارے میں تو وہ ان سے الجھ پڑتے ہیں بجائے کوئی واضح جواب دینے کے. دوسری بات یہ کہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ امریکی جو پالیسی ہے اسرائیل کے معاملے میں وہ بڑی واضح ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل اپنے طور پر یہ کارروائیاں کر رہا ہے, وہ امریکہ کی بیکنگ پر یہ کر رہا ہے. انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم جس حد تک بھی چلے جائیں امریکہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا. لیکن دوسری طرف امریکہ کے اندر جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے باوجود اس کے کہ ان کی کور سپورٹ جو ہے ٹھیک ہے سکلین امام صاحب اس پہ کہیے گا کہ جس طرح سے ابھی بات ہو رہی ہے پولیٹیکل کاسٹ بھی ہے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, سکلین امام صاحب اس حوالے سے کہیے گا کہ جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے کہ دوبارہ حملہ کرنا کتنا مشکل ہوگا, کہ جو سب کچھ کہہ لیا ہے پہلے ایران کی جانب سے نہیں مانا گیا تھا. ان کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ امریکی حملے سے فرد و جوہری تنصیب کو شدید نقصان پہنچا ہے. سر اب ماننے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ دوبارہ حملے کا جواز نہ دیا جائے؟ مقصد کیا ہے ایسے بیان کے پیچھے جب بار بار آپ نے تردید کی؟ آپ کا یہ بہت اچھا سوال ہے. ڈپلومیسی میں ہمیشہ ایک ٹیکٹیکل پوزیشنز لی جاتی ہیں, ضروری نہیں کہ حقائق کیا ہے. فردوں کو کتنی تباہی ہوئی ہے یہ ظاہر ہے, اس کے اوپر آپ نے دنیا کی سخت ترین اور بھیانک ترین بمباری ہوئی ہے B-2 بامبرز کے ذریعے. اس سے بڑے طاقتور بامز نہیں ہیں جو کہ پینیٹریٹ کر کے بھی پھٹتے ہوں, تو ظاہر ہے یہ بامبنگ ہوئی ہے. لیکن جو ماہرین ہیں MIT کے پروفیسر ہیں ٹیڈ پراسٹل, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ اس قسم کے بامبرز کی ایک حد ہے کہ وہ اتنی تباہی پھیلا سکتے ہیں. لیکن اگر انہی کے بقول کہ اگر 90 میٹرز نیچے یہ بنکرز بنے ہوئے ہیں اور جن کے اوپر ایک چھت جو ہے وہ ڈائمنڈ شیپ کی گرینائٹ کی اگر سلیب کے ساتھ بنی ہوئی ہے تو وہاں پہ پینیٹریٹ کرنا مشکل ہے, بلکہ وہ ناممکن تو کسی بھی ہم چیز کو نہیں کہہ سکتے, لیکن بہت مشکل انہوں نے کہا ہے. تو اب اس لحاظ سے کتنی تباہی ہوئی ہے, اوپر سے بالکل تباہی ہوئی ہے. اب ایران نے اگر یہ کہا ہے کہ ان کی کافی تباہی ہوئی تو ظاہر ہے نتانز میں ہوئی ہے, اصفہان میں ہوئی ہے, جہاں پہ ڈیپ انڈر گراؤنڈ جو ہیں ان کے وہ نیوکلیئر انسٹالیشنز نہیں ہیں. تو یہ تباہی کر کے اگر انہوں نے قبول کیا ہے عباس اراغچی نے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اگر اپنا ہدف حاصل کر چکے ہیں, جو کہ جس پر بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہدف حاصل کر لیا, کمپلیٹلی اوبلیٹریٹ کر دیا ہے, تو پھر آئیں بات کریں. جہاں تک ایک اور پہلو ہم لوگ مس کر رہے ہیں وہ اس ساری گفتگو میں کہ جو دنیا میں اس وقت ہو رہی ہے کہ اب ایران کے پاس کیا آپشن ہے. ایک یہ کہ وہ ٹھیک ہے وہ کہے کہ ہم پر جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد ہم نیوکلیر بم کی طرف جا سکتے ہیں, لیکن ایران کی فنڈامنٹل پالیسی یہ ہے کہ وہ نیوکلیر بم نہیں بنائے, اور میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک وہ نیوکلیر بم کی طرف نہیں جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نیوکلیر بم بنا کے اپنے آپ کو شمالی کوریا کی پوزیشن میں لے آئے گا, جس کا فائدہ براہ راست اسرائیل اور امریکہ دونوں کو ہوگا کہ جو ریجن کے جو باقی جو ملک ہیں
یعنی جس میں عرب ممالک ہیں، وہ آپ کے مسلمان بھائی جو ہیں وہ سب کے سب اسرائیل کی اور امریکہ کی امبریلا میں، نیوکلیر امبریلا میں چلے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اس سے متضاد سکلین سے ویو بھی ہے کہ جو آیت اللہ کا فتویٰ آیا ہوا ہے کہ جوہری ہتھیار جو ہے وہ غیر اسلامی ہے، وہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ اجتہاد کی گنجائش ہے، اور ماضی میں بھی بڑا پریگمیٹکزم جو ہے نا وہ ایران کی ریاست رہی ہوئی ہے۔ تو ظاہر آف کورس ہے جس طرح اسرائیل نے ڈکلیئر نہیں کیا وہ بھی ڈکلیئر نہیں کریں گے، مگر اس بات کا ولی نصر جیسے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بم بنانے جائیں گے، اور یہ راکچی کا بیان بڑا میں تو مناسب سمجھتا ہوں، سمجھدار جواب ہے کہ وہ ٹائم لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم خود اپنی دیکھیں گے کتنا نقصان ہوا، یہ بھی نہیں کہہ رہے ہوا، یہ بھی نہیں کہہ رہے نہیں ہوا، وہ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ہوا، مگر ہم خود تفتیش کریں گے۔ آئی اے ای کو انسپیکٹر کو وہ آنے نہیں دے رہے، انہوں نے ان کو باہر نکال دیا ہے۔ تو اس ٹائم میں کافی زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بم بنانے کی طرف جائیں گے، ڈکلیئر نہ کرنا ہے وہ علیحدہ ایشو ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، یہ آئی اے ای یا جو ریگولیٹری ادارے ہیں ان کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ انہیں جس حد تک انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں رہے، اور ان کا جھکاؤ جو ہے وہ اس طرح کی جو تنصیبات کے معائنے کے بعد جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایک اسرائیلی یا امریکی پوزیشن کی طرف ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سسپیشن جو ایران کا ہے اس حوالے سے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ جس آپ نے فتوے کی بات کی ہے یا جو ایرانی پوزیشن ہے، میرا خیال ہے کہ جو دنیا کا ایک ویو ہے ان کے متعلق یا جو شبہات ہیں ان کے نیوکلیئر پروگرام کے متعلق، تو ایک ضروری ہے ان کے لیے اس سچویشن میں پلازیبل ڈینائبلٹی رکھنا، جس میں وہ جو اپنے دفاع کے لیے وہ ضروری سمجھتے ہیں وہ کرتے بھی رہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیا کو بھی مطمئن کرتے رہیں۔ لیکن اب جس حد تک وہ پہنچ گئے ہیں، خاص طور پر اس کے باوجود ان پر حملہ ہو گیا کہ مذاکرات ایک مثبت طرف جا رہے تھے اور ایران کے اندر سے یہ اشارے مل رہے تھے، اور اس وقت پوری دنیا یہ لکھ رہی ہے کہ جس بنیاد پر یہ حملہ کیا گیا، جسے اسرائیل نے پری ایمپٹیو سیلف ڈیفense کہا ہے کہ جی وہ چند ہفتے دور تھے نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے یا بم بنانے سے، وہ ایسا نہیں تھا، اور یہ معاملے کو جو ہے وہ توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا امریکہ کے اندر بھی اور اسرائیل کے اندر بھی۔ تو اگر حملہ ہو ہی گیا ہے تو اب تو پھر ایران کو جواز مل گیا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے اگر بم بنانا چاہیں اور اس پر مزید کام کرنا چاہیں تو وہ پوری طرح جسٹیفائیڈ ہوں گے۔ اس کا بھی جواز مل گیا ہے۔ دوسرا ان کے ہاں جو نیگوشیشنز میں انی بغیر گارنٹیز کے نہ جانے کے بھی کافی جواز ہیں کہ پہلے ٹرسٹ کا ایلیمنٹ نہیں رہ گیا نیگوشیشن کے درمیان میں ان کے اوپر حملہ ہوا۔ ویسے تو ان کی ٹرمپ کی جس طرح ان کی ایک عادت ہے وہ ٹویٹ آئی بھی ہے کہ جو انہوں نے سینیٹر کونز کو کی ہے کہ آئی ایم ناٹ ایون ٹاکنگ ٹو ایران سنس وی ٹوٹلی ابلیٹریٹڈ دی نیوکلیئر فیسلٹی۔ بٹ سب کو پتہ ہے کہ وٹکاف کے لیول پہ بیک گراؤنڈ میں وہ ہو رہے ہیں۔ سکلین سوال میرا یہ ہے کہ یہ اب ایشو صرف کوئی اسرائیل امریکہ اور ایران کا تو نہیں رہ گیا، قطر کے اوپر حملے کے بعد سے خلیج کے تمام مالک وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ سارے پریشان ہوں گے۔ پورا خطہ اور پوری دنیا اگر یہ دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے اس کے اندر انوالو ہوتی ہے تو یہ اس کو ذرا لارجر پرسپیکٹو میں چانسز سیز فائر کے ختم ہونے کے ایران کے ساتھ اور حملے کے کتنے رہ جاتے ہیں؟ آپ نے جو قطر کا اشارہ دیا یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ قطر کے جو ایئر بیس پہ حملہ ہوا ہے میزائلوں کا ایرانی، یہ اگرچہ سمبولک ہے لیکن یہ سمبولک حملہ بھی بہت بڑا ایک پیغام ہے کہ ایران کین ریچ یو اینی ویئر۔ ہم لوگ ایران کی میزائلز کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر کے دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہی سوچ رہے ہیں کہ شاید اب ایران میزائل کے ساتھ ساتھ ایٹم بم بھی بنا لے۔ ایران کے جو میزائل کی جو ریچ ہے اور جو اس کی ڈسٹرکٹیو پاور ہے وہ اسرائیل نے محسوس کر لی ہوئی ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے، میڈیا میں لیکس آ رہے ہیں۔ ہم صرف اسرائیل کو یہ نہ سوچے کہ اس نے بھی اس میں مارا ہے، ایران کی ڈیپتھ تھی، اس نے نقصان ہوا اور برداشت کر لیا۔ اسرائیل کی ڈیپتھ ہی نہیں ہے
کہ وہ اس چیز کو برداشت کر سکے. اسی لیے امریکہ نے B-2 بامبرز استعمال کیے اگینسٹ ٹو پروٹیکٹ اسرائیل. اب یہ چیز ذہن میں رکھ کے جو خلیج کے جو باقی ممالک ہیں، جو باقی عرب ممالک جو ہیں، ان کا ایک تاریخی مخمصہ یہ رہا ہے کہ ایک طرف وہ اسرائیل کے خلاف ہیں جو کہ 1948 سے چلے آ رہے تھے. ساتھ ساتھ جب 1972 کے بعد، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ چیز ذہن میں بھول نہیں چاہیے کہ وہ ان کا ایکویلیبریم کہاں بنے گا جا کے. ان کے لیے جب 1972 کے بعد عرب یہ خلیج کے اور ممالک آزاد ہوئے جو برٹش پروٹیکٹوریٹ سے باہر نکلے، جس میں UAE بنا، کویت کو آزادی ملی، قطر ایک ملک بنا، بحرین کو باقاعدہ آزادی ملی، یہ سب کے سب پہلے برٹش پروٹیکٹوریٹ تھے. جب آزادی ملی تو اس وقت اس خطے میں جو سب سے بڑا امریکہ کا اتحادی تھا، یا کہہ لیں کہ لوکل پولیس مین تھا، وہ ایران تھا. تو ایران کے شاہ ایران کے ہوتے ہوئے جو اس وقت شاہ ایران کو چیلنج کرنے والی جو پہلی قوت جو سامنے آئی تھی وہ اسرائیل نہیں تھا، وہ شاہ فیصل تھے، یعنی سعودی عرب تھا، کیونکہ سعودی عرب کے پاس نئی دولت ہے. بالکل سکلین بہت لمبی ہمارے پاس وقت کیونکہ محدود ہے، وقت محدود ہے. تو آپ کے آرگومنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ اگر وہ اسرائیل میں جا کے آئرن ڈوم تباہ کر سکتے ہیں تو GCC کی یہ ملک جنہوں نے یہ بیسز اپنی سیکورٹی کے لیے بنائی تھی، یہ سوال اب آ گیا ہے کہ وہ شاید لائبلٹی بن گئی ہیں تو وہ بیلسٹک میزائل کی رینج میں ہیں، وہ تمام ان کی 40,000 فوجی اور 19 بیسز خطے کے اندر. ڈاکٹر صاحب یہ فیکٹر جو ہے پہلے ہی حملہ ایران پہ کرنے پہ گو کہ بہت زیادہ نہیں، مگر پروفیسر یہ جو سینیٹر کونز کی میں دیکھ رہا تھا 4-5 لوگوں کی، اور امریکہ کے اندر یہ سوال کہ کانگریس کی اجازت کے بغیر اور یہ بیسز کو خطرے میں ڈالا گیا، یہ سوال کافی آ رہے ہیں. وہ پہلے والی جو صورتحال تھی کہ اسرائیل کے اوپر سب ملے ہوئے تھے، کچھ آپ کو امریکہ کے اندر جو ہے چینج آف تھنکنگ نظر آتی ہے؟ دیکھیے میں جو پہلے بات کر رہا تھا نا، یہ جو امریکہ کے اندر جو سوچ ہے نا وہ صرف دفاعی لحاظ سے نہیں ہے اسرائیل کے حوالے سے یا یہ دنیا میں جنگوں کے حوالے سے، بہت لمبے عرصے سے. اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر یہ سوچ توانا ہوئی ہے کہ ہمیں باہر کے معاملات میں اتنا زیادہ نہیں الجھنا چاہیے، کیونکہ اس کا جو انٹرنل پریشر امریکن اکانومی پر آتا ہے وہ عام آدمی کو اب افیکٹ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک اس کی سیاسی کاسٹ بھی ہے جو ان جماعتوں کو دینی پڑتی ہے. اور اس کو بہت زیادہ استعمال کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن مہم کے اندر. تو اب اگر وہ خود وہ کر لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اگلے کوئی 1.5 کے اندر جب مڈ ٹرم انتخابات ہونے ہیں تو اس کے اندر شاید کوئی منظرنامہ اتنا اچھا نہیں ہوگا ان کی حکومت کے لیے. سکلین 2 منٹس میں آپ اس کو سم اپ کر سکیں بحث کو آج کی. امریکہ کے لیے بہت بڑا چیلنج اب ہے کہ وہ ایران کو کس طرح دوبارہ نیوکلیئر ٹاکس کے لیے ٹیبل پر لے کر آتا ہے. ساتھ ساتھ وہ اسرائیل کی جو ایک ڈیٹرنس رہی ہے اب تک جنگ نہ ہونے سے پہلے تک، وہ بری طرح شیٹر ہو چکی ہوئی ہے. تو امریکہ کے لیے یہی بڑا چیلنج ہے. اور ساتھ ساتھ عرب ممالک کے لیے بھی پرابلم یہ ہے کہ وہ جس ابراہم ایکارڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کو بیٹ کر دیں گے، اب وہ سارا کا سارا خواب جو ہے وہ بکھر گیا ہوا ہے. تو چیلنج اب سب سے بڑا امریکہ کے لیے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ ہے کہ کس طرح ڈوبتے ہوئے ابراہم ایکارڈ کو بچائیں، کس طرح اسرائیل کی ڈیٹرنس کو بحال کریں، اور کس طرح یہ عرب ممالک کو دوبارہ کانفیڈنس ملے جن سے وہ $1.5 ٹریلین کے وعدے بھی لے کے گئے ہیں کہ ایران ان کے لیے خطرہ نہیں ہے. ابراہم ایکارڈ تو جو ہے ابھی دور لنکڈ ہے جو ہے وہ سیز فائر، دونوں سیز فائر سے، خاص طور پہ غزہ کے، وہ جب ہوگا تب ہوگا. اور دیکھنا یہ ہے کہ اوورآل لارجر کوئی اس طرح کا معاہدہ ہوتا ہے کہ جس سے کوئی پرماننٹ سولوشن ہو پائے، بڑا مشکل لگتا ہے. سوال بہت زیادہ ہیں، وقت کم ہے، انشاءاللہ آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. جی ثقلین امام صاحب، ڈاکٹر اویس سلیم صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، عامر متین صاحب کو اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہو. اللہ حافظ.